اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم آپ کو جو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں یہ ہے تو عورتوں کے متعلق کہ حمل کیسے ٹھہرتا ہے اور اس کا صحیح وقت کیا ہے۔ تو یہ نوٹ کر لیں کہ حمل ٹھہرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب پیدا کیے ہیں جن پر اگر صحیح عمل کیا جائے تو مناسب وقت کے ساتھ حمل ٹھہر جاتا ہے۔ ایک ایسٹروجنک ہارمون ہے جو عورتوں میں پیدا ہوتا ہے، جس سے آواز کا بھاری پن، بالوں کا اگنا اور چھاتیوں کا ابھرنا اس کا ذمہ دار ہے یہ۔ تو آپ یہ سوچ لیں کہ اگر یعنی ایگ جو ہے وہ بیضہ دانی سے نکلتے وقت اس کو اگر آپ یہ سوچ لیں کہ یہ 1 تاریخ کو نکلا ہے، وہاں سے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اور ادھر جو مینسز پیریڈ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، ادھر سے ایگ نے اپنی تیاری شروع کر لی ہے، وہ نکل پڑا ہے، تو اس کو 5 دن بعد، یعنی اس کے نکلنے کے تقریباً 5 دن بعد، ادھر ماہواری شروع ہونے کے دن سے لے کر تقریباً 12واں دن بن جاتا ہے، تو یہ ادھر سے 5 دن کا وقت نوٹ کیا جائے تو اگلے 8 یا 7 دنوں کے اندر یعنی 1 ہفتہ جو ہے وہ ایک مناسب وقت ہے۔ تو جب عورت اور مرد کا ملاپ ہوتا ہے تو مرد کے جسم سے نکلنے والے سپرمز کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور وہ سپیڈ میں بھاگتے ہیں اس انڈے کی طرف، ایگ کی طرف جو بیضہ دانی سے نکلا ہے۔ تو کچھ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں سپرمز، وہ تیزی سے جا کر وہ انڈے تک، یعنی بچے دانی سے، یعنی یوٹرس سے ہوتے ہوئے فیلوپین ٹیوب میں جا پہنچتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک اس سے ملاپ کر جاتا ہے۔ جب اس سے ملاپ کر جاتا ہے تو دوسری طرف قدرت کی طرف سے رحم میں، یعنی یوٹرس کے اندر، ایک اللہ تعالیٰ ایک ایسا نظام بنا دیتا ہے، جس طرح ہم کہہ لیتے ہیں کہ نرم گرم بستر ہے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے فوم کا گدا ہے، جہاں پہ بندے کو کوئی چیز، کسی چیز کی چبھن نہیں ہوتی، سکون سے لیٹ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک خون کی تہ بچھا دی جاتی ہے، وہ ساری اپنے یوٹرس کے اندر ہوتی ہے، اور اس پر یہی جو ایسٹروجن ہارمون ہے یہ اس کا عمل ہے سارا، اور پروجسٹون یعنی ہائیڈروکسی پروجسٹون ہارمونز اس کی تعمیر کا ذمہ دار ہے۔ تو انڈے کے وہاں تک پہنچنے، یعنی ملاپ کے بعد جب وہ لوتھڑا بن جاتا ہے تو اس کو وصولی کے لیے پہلے سے ماحول تیار کیا جاتا ہے۔ جب وہ ماحول تیار ہو جاتا ہے تو یعنی وہ بیضہ دانی سے چلا ہوا فیلوپین ٹیوب کے ذریعے انڈا یوٹرس میں پہنچ جاتا ہے، وہاں پر وہ آ کے رک جاتا ہے اور اپنی گروتھ شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر کسی طریقے سے سپرمز کا ملاپ نہ ہو، انڈا خالی ہو، تو حمل نہیں ٹھہرتا۔ پھر وہ جو خون کے ذریعے جو وہ پلیٹ فارم بنایا گیا تھا وہ خود بخود بکھر جاتا ہے، اور اس عمل کو تقریباً 1 مہینہ یا 22 دن 23 دن گزر جاتے ہیں۔ ان 23 دنوں کے بعد یہ 5 6 یا 7 دنوں کے لیے وہ بلیڈنگ کی شکل میں، خون کی شکل میں وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ یعنی عورت کے پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، یہ عمل ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں سپرمز اور انڈے کا ملاپ ہو جائے تو وہ حمل کی صورت میں وہاں پر گروتھ کرتا ہے۔ اگر ملاپ نہ ہو تو وہ مہینے کے بعد روٹین کے مطابق جو مینسٹرول سائیکل سسٹم ہے اس کے ذریعے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سپرمز کتنے طاقتور ہیں، کتنے ایکٹیو ہیں،
یہ اس چیز کا آپ کو ویسے تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں وہ، یعنی خود بخود وہ سفر کرتے ہیں اور بہت جلدی فیلوپین ٹیوب میں پہنچ جاتے ہیں۔ بعض سپرمز یوٹرس کے اندر ہی ملاب کرتے ہیں، وہ وہاں نہیں پہنچتے، ان کو تھوڑی سی کمزور ہوتے ہیں، اور جن کے مردہ ہوتے ہیں وہ حمل نہیں ٹھہرتا، وہ پھر اگلے مہینے پھر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جب وہ سارا خون جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نئے سرے سے اسی تاریخ کو، جو آنے والی تاریخ تھی، اس کو وہ دوبارہ سے انڈا وہاں سے خارج ہوتا ہے، اس کے اخراج کے بعد وہ چلتا ہے، اور پھر اگلی روٹین کے مطابق پھر وہ اس کا سپرمز کے ساتھ ملاپ ہونے کے لیے وہ ماحول تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ خاص طور پہ خیال رکھنا پڑے گا، اگر مرد اور عورت دونوں تندرست ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر وہ یہ تاریخ کو غور سے سن لیں کہ پہلی تاریخ کو اگر آپ کو پیریڈ سٹارٹ ہوئے ہیں تو اس تاریخ کو پہلا دن گنیں، اس کے ٹھیک 12 دن کے بعد، یعنی 10 دن کے بعد 12 دن کے سے لے کر 18 یا 20 دن تک کا یہ جو درمیانہ پیریڈ ہوتا ہے نا، اس میں اگر ملاپ ہوتا ہے عورت اور مرد کا، تو پھر وہ 100% چانسز ہیں کہ حمل ٹھہر جائے گا، وگرنہ آگے پیچھے اگر کوئی یہ ملاپ ہوتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہ حمل ٹھہرنے کے یہ وہ ٹائم درست نہیں ہے، تو اس طریقے سے آپ کا وہ وقت ضائع ہو جائے گا اور تم اگلے مہینے کا پھر انتظار کرو گے۔ تو یہ تھا اس میں، یعنی ایسٹروجن ہارمون جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے عورت میں، اور اس کو فرٹیلائز جو کرتا ہے وہ پروجسٹرون ہے۔ پروجسٹرون ہارمونز ماحول کو درست بناتا ہے، اور اس کو یعنی اس لوتھڑے کو جو سیگ بنا ہے اس کو وہ طاقت دیتا ہے، وہ وہاں پہ پھلتا پھولتا ہے، اور پھر 9 ماہ تک اس میں وہ گنجائش بنتی جاتی ہے۔ وہیں پہ ہی یہ جو ایسٹروجن ہارمون اور پروجسٹرون ہے، یہ پلیسنٹا کی تیاری بھی اسی کی ذمہ داری ہے، یہ پلیسنٹا تیار کرتا ہے، اور اسی پلیسنٹا کے ذریعے بچے کو خوراک ملتی ہے، ماں کے پیٹ سے اس کو خوراک اسی طریقے سے ملتی رہتی ہے، اور 9 مہینے جب پورے 9 مہینے 7 دن کا صحیح پیریڈ ہے، 9 مہینے 7 دن کے بعد اس کی ڈلیوری کا عین ٹھیک وقت ہوتا ہے، اس سے آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے۔ اگر رحم کمزور ہوتا ہے تو 7 ماہ کے بعد بھی ڈلیور ہو جاتا ہے بچہ، اگر رحم طاقتور ہے، ٹھیک ہے، خوراک اس کی پوری ہے، تو وہ تقریباً 9 ماہ اور 7 دن کے بعد بچہ ڈلیور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی اور بہت سی علامات اور بیماریوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ والسلام۔